محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جانیں گے۔ ادریس علیہ السلام کون سے نبی تھے؟ اللہ رب العزت نے کیا ان کو موت دینے کے بعد آسمان پر زندہ اٹھا لیا؟ اور اب وہ کہاں پر رہتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے ایک شہر منت میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام انوخ تھا، جبکہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش شروع ہو گئی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل شہر سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ بابل دریائے فرات اور دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام جاری کر دیا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کے زبان میں درس دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت سی زبانوں سے منتخب فرمایا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جس زبان کی قوم ہوتی تھی اسی زبان میں ان کو درس و تبلیغ اور دین کی دعوت دے دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا تذکرہ بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف اور مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے
1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر فراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا تھا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحے بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحے تیار کر کے قابیل کی آل اولاد سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھنا شروع کیا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پہلا شخص کہ جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کپڑے کی سلنا شروع کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی آل اولاد سے جہاد کیا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں بتلایا جاتا ہے کہ 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینا، اور دوسرے آل قابیل کے ساتھ جہاد کرنا۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ اور نصیحت سے قابیل کی آل اولاد کو راہ راست پر لایا جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان کے لیے بہت ناگوار گزرتی اور وہ آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک اور کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار، دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ قابیل کی اولاد کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک کی میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا وہ میری پشت پر ہیں۔ تو باری تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب یہی ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور پھر وہاں اللہ رب العزت نے ان کو موت دی اور موت دے کر کے ان کو کس جگہ پر رکھا اور کیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت
اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمول ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں تک دوزخ اور جنت کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کیا چھٹے آسمان پر ہیں یا کسی اور آسمان پر ہیں تو اس بارے میں اللہ بخوبی جانتا ہے، لیکن اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا، آپ کا استقبال کیا۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاری، اور حضرت ادریس علیہ السلام روایت کے مطابق اب چوتھے آسمان پر زندہ ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔